السلام علیکم دوستو میں بھی ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عورتوں سے نفرت کرنے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ لوگ عورتوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور وہ لوگ کیسی عورت سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کے لوگ کیسی عورت سے نفرت کرتے تھے اور آج کے جدید دور میں بھی لوگ وہی نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کیا شہری اور دیہاتی لوگوں کا خیال اور سوچ برابر تو نہیں ہے؟ یہ سب کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں کہ زیور اس بوجھ میں سے ایک بوجھ ہے جو صدیوں سے پدر شاہی اور سرمایہ داری کے گٹھ جوڑ نے عورت پر لاد رکھا ہے۔ زیور کی جہاں بات ہے وہاں زیور کے بنا عورت سجی سنوری معلوم نہیں ہوتی۔ عورت زیور پہن لے تو وہ اچھی عورت کہلاتی ہے۔ جہاں عورت اپنی مرضی اور خوشی سے زیور پہننا چاہے وہاں اس کو ملعون و مطعون ٹھہرایا جاتا ہے۔ تمام الفاظ عام ہیں جو اگلے زمانے میں امیر اور غریب، اوباش، مرد، نام نہاد بازار حسن کی عورتوں کی پہچان اور شناخت کے طور پر استعمال کرتے تھے، جو کہ گالی کم اور القابات زیادہ تھے۔ اب وہی القابات اس معاشرے کی ہر عورت کے لیے گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی عورتوں سے اتنی خار ہے کہ کسی بھی عورت کو وہ الفاظ ہزل کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے جو طبع مرد جسم فروشی پر مجبور عورت کو کہا کرتے تھے۔ میری مراد ہرگز رائج الزامات حرزیات نہیں ہیں جو کہ عام ہیں، جن سے اطفال بھی خوب واقف ہیں۔ آج ایسے بہت سے الفاظ عام ہیں جن کو عورت کے خلاف مذاق اور ڈانٹ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہ سمجھیے کہ کسی عورت نے بھی وہ الفاظ نہیں سنے یا اس کو زندگی میں کسی مقام پر گھر، گلی، سڑک، بازار، دفتر، کالج وغیرہ کسی نے راہ چلتے نہیں کہے۔ عورت جو بھی پہنے عورت کو وہ تمام الفاظ متواتر سننے کو ملتے ہیں جو اگلے وقت میں مردوں نے بری عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ان کے لیے ہر عورت بری ہے۔ ہر عورت میں سے چند کو اخذ کیا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی ایک اچھی لگتی ہوگی مگر اس کے لیے تب بھی بہت سی عورتیں اس لیے بری ہوں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی عورت ہونے کے ناطے ان کے وچار نہیں سنبھالتی۔ جب لفظ عورت استعمال کیا جائے اس سے مراد ہر عورت کی ہوتی ہے، یعنی خار کھا جانے والوں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں جو کہ پہلے عورتیں اور بعد میں کسی کے رشتہ دار ہیں۔ ان عورتوں یعنی کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں وہ لفظ بصورت بد کلامی اور بد زبانی سننے کو ضرور ملتے ہیں۔ ہمارے کام، بات کرنے کے، کھانے پینے، بیٹھنے، چلنے، اڑنے، غرض ہر انداز زندگی کی بنا پر بڑی گالی منسوب ہوتی ہے۔ زیور پہننے کے انداز بھی مجرمانہ پدر شاہی معاشرت میں عورت کے کردار کا تعین ہوتا ہے۔ اس میں برائی زیور میں نہیں جو واجب یا ممنوع دھات سے بنایا جاتا ہے، نہ ہی زیور پہننے والی کی ہے اور نہ ہی کوئی دھات واجب ہے یا ممنوع ہوتی ہے۔ برائی تو صدیوں پہلے اور بعد بھی عورت کو اس زیور سے پرکھتے نظام میں ہے جو زیور کی بنیاد پر کرداری کو جانچتے ہیں۔ اچھی عورت وہ لگاتی ہے جو نظام کے طے کردہ قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے وقت کے مطابق زیور پہنے۔ یہ بھی طے شدہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا زیور نیک سیرت عورتیں پہنتی ہیں اور کون سا بد سیرت عورتیں۔ کم عمری یعنی شیر خواری میں بیٹی کے کان نہ چدوائے جائیں تو آس پاس کے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ لڑکی اتنی بڑی ہو گئی اور اس کے کان خالی ہیں۔ لڑکی اپنی مرضی سے ناک کیا چدوا لے، سب اس کو شادی کے لیے تیار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ لڑکی کے ناک میں کوئی دانت نہ ہو، اس پر سوال اٹھا کیے جاتے ہیں کہ وہ کیسی شادی شدہ عورت ہے جس کی ناک خالی ہے۔
لڑکی ناک میں نتھلی کیا پہن کے اس کے سب سے پہلے وہ کہانی سننے کو ملتی ہے جو گزرے وقتوں میں مرد بازاری عورتوں کو نتھی بارے کہا کرتے تھے۔ کچھ لوگ نتھلی سے اس لیے اجتناب کرتے ہیں کہ نیچ ذات کی عورتیں ایسے سستے زیورات پہنتی ہیں، کیونکہ ہم سب کی ذاتیں اس قدر بلند و بالا ہیں کہ جس کی بنیادی فطری اور انسانی ضرورت کھانا ٹھیک سے میسر نہ آتا ہو وہ نیچ اور پست ذات کے ہوتے ہیں۔ خاندان میں بہت عام ہے کہ بیٹیوں کو نتھی پہننے نہیں دی جاتی۔ یہ تو چاچنیوں اور مراسنوں کی روایت ہے کا عمومی جملہ سننے کو ملتا ہے۔ چاچنوں اور مراسنوں جیسے انتہائی غیر مناسب الفاظ کے ساتھ بیٹیوں کی عزت نفس کے لیے طوائف کے الفاظ بھی شامل ڈانٹ ہوتے ہیں کہ طوائفیں نتھلیاں پہنتی ہیں۔ جو شوق سے گلو بند پہنے تو سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ پیشہ ور لڑکیاں اشارے کے طور پر گلو بند پہنتی ہیں۔ شوق سے جھمکے پہنے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ اچھے گھر کی بیٹیاں ایسے بے حیا زیور نہیں پہنتی۔ بازیب اور چوڑیوں کی تو بات ہی نہ کریں جن کی جھنکار اور کھنک پہلے سے ہی مردوں کو راغب کرنے کی سوا کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ جہیز میں بیش قیمت طلائی زیورات لینے والی خواتین جنہوں نے پادشاہی کو بے دردی سے جذب کر لیا ہوتا ہے، بہوؤں کو ناک چھدوانے نہیں دیتی کہ ان کے خاندان میں عورتیں ناک نہیں بنواتیں، خواہ کانوں میں داغ تک بالیاں ہی کیوں نہ پڑی ہوں۔ دوسری جانب عورت کوئی زیور نہ پہنے تو اس کی خالی کلائیاں، ناک اور کان اس کے عورت ہونے میں کمی بناتے ہیں۔ اس کی غربت یا شوہر کی بیوی سے بے رخی کے نقشے کھینچ کر رکھے جاتے ہیں۔ جو لڑکی ناک میں لونگ نہ پہنے وہ جیسے جوان نہیں ہوتی، اور جو نتھلی پہن لے وہ ایسی عورت تصور ہوتی ہے جس کی نتھلی کوئی اوباش مرد آ کر اتارے گا۔ ان معاملات میں جس کی کمی دکھتی ہے وہ عورت کی انفرادیت ہے، جس کی پائل شیطان کو مسرت بخشتی ہے، جس کی نتھلی اس کے باعزت بے عزت بناتی ہے، جس کے کان اور ناک میں دانتوں کے ہونے نہ ہونے سے اس کا کردار اور اقدار واضح اور دھندلی ہوتی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔